بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ محترم ناظرین، دنیا میں ایک ایسا پرندہ بھی موجود ہے جسے لوگ نحوست کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں یہ پرندہ آنے لگ جائے اس گھر میں بہت ساری مصیبتیں آنے والی ہیں یا پھر کسی کی موت آنے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ آخر یہ پرندہ سب سے چھپ کر کیوں ویرانوں میں ہی رہنا پسند کرتا ہے؟ اس پرندے نے کربلا کے میدان میں کیا دیکھا تھا؟ اس کے متعلق ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل معلومات شیئر کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے، ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی الو سے ایک پورا مکالمہ کیا تھا، اور اس مکالمے کے بعد تو الو کو ایک بہت ہی خطرناک خطاب بھی دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور الو کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ آپ کو بتاتے چلیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طاقت عطا فرمائی گئی تھی کہ آپ کسی بھی کیڑے مکوڑے، چرند پرند یا کسی بھی جانور سے بات چیت کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ ایک الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام الو کے سلام کا جواب دیتے ہیں، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے الو سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کھیتوں میں پیدا ہونے والی چیزوں کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ جس کے بعد الو جواب دیتا ہے کہ میں اناج صرف اس لیے نہیں کھاتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف اور صرف اناج کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، کہ انہوں نے اناج کھا لیا تھا، اسی لیے میں نے اناج کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام الو سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس کے جواب میں الو کا یہ کہنا تھا کہ یہ وہی پانی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام الو سے پھر سوال کرتے ہیں کہ تم دن میں کیوں نہیں نکلتے؟ اس کے جواب میں الو کہتا ہے کیونکہ دن میں انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اسی لیے میں دن میں نہیں نکلتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب تم ویرانے میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہو تو کیا بڑبڑاتے ہو؟ جس کے جواب میں الو کہتا ہے کہ جب بھی میں ویرانے میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کہاں گئے وہ لوگ جو اس جگہ پر بسا کرتے تھے، بہت ہی عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ الو سے مکالمے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ الو انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ میں نے کسی پرندے میں انسانوں کے لیے اتنی زیادہ محبت اور شفقت نہیں دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ یہ انسانوں کے گھروں اور محلوں میں گھونسلے بنایا کرتے تھے اور انسانوں کے گھروں اور محلوں میں نظر آیا کرتے تھے اور انسانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب بھی کوئی انسان کھانا کھا رہا ہوتا تھا تو الو اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جس کے بعد وہ انسان الو کو تھوڑا سا کھانا پھینک دیا کرتا تھا، جس کو کھا کر الو اڑ جایا کرتے تھے۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو الو پرندہ ہے یہ ویرانے میں ہی کیوں رہنا پسند کرتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تو آج اس پرندے کو جیسا دیکھ رہا ہے یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔
اس پرندے کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد یہ پرندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اداس رہنے لگا۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا کہ حضرت، اس پرندے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ کربلا میں حضرت امام حسین اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں، تو یہ محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگا کہ یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو کچھ نبی کی آل کے ساتھ ہونے والا ہے تو اسے دیکھ نہیں سکے گا۔ یہ سن کر اس پرندے نے عرض کیا کہ یا حسین، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا بلکہ یہیں رہوں گا۔ وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک تن سے کیسے جدا کیا، اس پرندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا، اس پرندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے ڈرنے لگا ہے۔ یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیرے میں گھومتا ہے۔ جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے، انسان جاگ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ پرندہ واپس چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پرندہ کسی کے گھر کے آس پاس آ کر کچھ بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ الو کو منحوس سمجھنا ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار ہی بولتا ہے۔ یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا پھرتا ہے۔ اس کو کہیں پر بھی انسان نظر آئے تو وہاں سے فوراً اٹھ جاتا ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ بھلا کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں 205 قسم کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک باران الو اور دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد رہے کہ کیڑے مکوڑے انسان کے دشمن تو ہوتے ہی ہیں، بلکہ کھیتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے۔ الو لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اسی لیے الو انسان کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر الو کی عمر لگ بھگ 12 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی کوہ میں بناتا ہے یا پھر اپنا گھونسلہ ویران جگہ میں بناتا ہے۔ ناظرین، الو کے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ برطانیہ میں الو کے بولنے یا الو کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 دن لگاتار الو کے بولنے کو کسی کی موت سمجھا جاتا ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت ساری مفید معلومات ملی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔